اقوام متحدہ کی لسٹ آف شیم کیا ہے اور اس میں اسرائیل اور حماس کا نام شامل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل اقوام متحدہ نے اسرائیلی فوج، حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد کے عسکری ونگ کو لسٹ آف شیم میں شامل کیا ہے۔ اس فہرست میں ایسے گروہوں کے نام شامل کیے جاتے ہیں جو دوران جنگ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جن سے بچوں کو نقصان پہنچا ہو۔ یہ فہرست اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے بچوں اور مسلح جھڑپوں پر سالانہ رپورٹ میں شامل ہے۔ I am utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. یہ تازہ ترین رپورٹ 13 جون کو عوامی سطح پر جاری کی گئی اور اس میں سن 2023 کے دوران بچوں کو نقصان پہنچنے والی کارروائیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس رپورٹ میں سامنے آنے والے انکشافات پر بحث بھی کی ہے۔ اس تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2023 میں جنگوں میں بچوں پر ہونے والا تشدد انتہا پر تھا، جس میں 21% اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ کے دوران بچوں کو قتل اور معذور کر دینے والے واقعات میں حیران کن 35% اضافہ ہوا۔ اس رپورٹ میں اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کا ان خطوں میں شمار ہوا ہے جہاں بچوں کے خلاف سب سے زیادہ سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس رپورٹ میں اسرائیلی فوج سے منسوب 5698 خلاف ورزیوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے 116 اور اسلامی جہاد کے عسکری ونگ القدس بریگیڈ کے 21 خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مزید 2051 واقعات کو بچوں کے خلاف کارروائیوں سے منسوب کرنے کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے مندرجہ ذیل خلاف ورزیوں کی تصدیق کی ہے۔ 2267 فلسطینی بچوں کی ہلاکتیں، جن میں سے اکثریت غزہ میں 7 اکتوبر سے 31 دسمبر کے دوران ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر واقعات آبادی والے علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے پیش آئیں۔ اس کے بعد 43 اسرائیلی بچوں کی ہلاکت کے واقعات جو زیادہ تر اسرائیل میں پیش آئیں، اور یہ ہلاکتیں 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے دوران ہوئی، جن میں گولہ باری اور راکٹ فائر ہوئے تھے اور بچے گولیوں کی زد میں آ گئے تھے۔ حماس کے القسام بریگیڈ اور دیگر فلسطینی مسلح گروپوں کی طرف سے 47 اسرائیلی بچوں کے اغوا کے واقعات۔ اس کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے 906 فلسطینی بچوں کو مبینہ سیکیورٹی جرائم پر حراست میں لینے کے واقعات۔ اسرائیلی فوج آبادکاریوں سے منسلک اسکولوں اور اسپتالوں پر نامعلوم افراد کی 371 حملے، حماس کے القسام بریگیڈ، دیگر فلسطینی مسلح گروپ اور نامعلوم افراد کی جانب سے اسرائیل کے اسکولوں اور اسپتالوں پر 17 حملے۔ اس فہرست میں ان واقعات کو بھی شامل کیا گیا ہے جن میں کسی بھی حملے یا کارروائی میں بچوں کا معذور ہو جانا اور انہیں انسانی امداد تک رسائی سے انکار کرنے جیسے سنگین اقدام شامل ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ نے وضاحت کی ہے کہ اس رپورٹ میں بچوں کے خلاف جرائم کی مکمل تصویر سامنے نہیں آئی، کیونکہ اس عالمی تنظیم کے مانیٹرنگ کرنے والے عملے کی ان علاقوں میں رسائی اب بھی ایک چیلنج ہے۔ دراصل لسٹ آف شیم کیا ہے اور اس میں کس کس کا نام ہے؟ سن 2001 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ جنگ کی فریقین کی ایک فہرست بنائیں جو بچوں کو بھرتی بھی کرتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس وقت یہ فہرست سلامتی کونسل کو اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری کی سالانہ رپورٹ کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے، جس میں بچوں پر مسلح تصادم کے اثرات کے حوالے سے رجحانات اور ارتکاب کی خلاف ورزیوں سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ سن 1996 میں مسلح جھڑپوں میں بچوں پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندے کا عہدہ متعارف کرایا گیا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جنگ کے دوران بچوں پر پڑنے والے اثرات کی نشاندہی کی جائے۔ اس نے بچوں کے خلاف 6 سنگین جرائم کی نشاندہی کی۔ ان میں سے 5 ایسی خلاف ورزیاں ہیں جن سے فریق خود بخود اقوام متحدہ کی لسٹ آف شیم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو جنگ میں بھرتی کرنا اور ان کا استعمال کرنا۔ نمبر 2، جنگ کے دوران کارروائیوں میں بچوں کا قتل اور ان کو معذور کر دینا۔ نمبر 3، بچوں کے خلاف جنسی تشدد۔ نمبر 4، اسکولوں اور اسپتالوں پر حملہ۔ نمبر 5، بچوں کو اغوا کرنے کی کارروائیوں۔ اس کے علاوہ ایک خلاف ورزی یہ بھی ہے کہ بچوں سمیت شہریوں کی انسانی امداد تک رسائی روک دینا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 4 جنیوا کنونشن اور اس کے اضافی پروٹوکول کے تحت یہ ممنوع ہے کہ اور یہ انسانیت کے خلاف جرم اور جنگی جرم کے مترادف ہو سکتا ہے۔ موجودہ فہرست میں ہو کر حرام تشدد پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ اور طالبان جیسے مسلح گروپ شامل ہیں۔
پچھلے سال روسی افواج کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ پر حماس اور اسلامی جہاد کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا، لیکن اسرائیل نے کڑی تنقید کے ساتھ اپنے فوج کی اس فہرست میں شمولیت کو غیر اخلاقی قرار دیا ہے۔ 7 جون کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے چیف آف سٹاف کورٹنی راٹرے نے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر گلاد اردان کو جذبہ خیر سگالی کے تحت ایک فون کال کے ذریعے آگاہ کیا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کو اس فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجاف نے کہا ہے کہ یہ کال عام طور پر ان ممالک کو کی جاتی ہے جو فہرست میں نئے شامل ہوتے ہیں تاکہ انہیں دھچکا نہ لگے اور رازداری رہے۔ IDF کی فہرست میں شامل کیے جانے کے جواب میں اسرائیل سفیر گلاد نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ کورٹنی راترے سے فون پر بات کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران گلاد نے کہا کہ اقوام متحدہ کے اس فیصلے سے صرف حماس کو چوٹ ملے گی۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پر کہا کہ فون کال کی شیئر کی ہوئی ریکارڈنگ نامکمل ہے اور یہ حیرت انگیز اور ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اقوام متحدہ کے 25 سالہ کیریئر میں یہ کبھی ہوتے نہیں دیکھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ نے خود کو تاریخ کی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا جب اس نے حماس کی حمایت کی۔ فہرست پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IDF دنیا کی سب سے زیادہ با اخلاق فوج ہے اور اقوام متحدہ کا کوئی بھی فیصلہ اس کے بدل نہیں سکتا۔ اسرائیل کو پہلی بار اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے، لیکن اقوام متحدہ کی پچھلی رپورٹس میں مسلح جھڑپوں میں بچوں کو نقصان پہنچانے والے ممالک میں اس کا نام آ چکا ہے۔ پچھلے سال شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 524 بچے، جس میں سے 517 فلسطینی اور 7 اسرائیلی شامل ہیں، فوج کی جانب سے فائر کی گئی ہوئی آنسو گیس میں سانس لینے کے بعد معذور ہوئے اور 563 کو طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو پہلے بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شائع کی ہوئی رپورٹس میں اسرائیل کو شامل نہ کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بن چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر کرنے والی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے بچوں کے حقوق کی وکالت کرنے والے ڈائریکٹر جو بیکر نے اس فہرست میں اسرائیل کا نام شامل نہ ہونے پر کہا کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا حماس کی القسام بریگیڈ اور فلسطینی اسلامی جہاد کی القدس بریگیڈ کا بھی اس فہرست میں شامل ہونا جائز ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل اگنیس کلمار نے اس ماہ کے شروع میں لکھا کہ اسرائیل کو اس فہرست میں شامل کرنے کے لیے غزہ میں 15,000 بچوں کی ہلاک ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آکسفورڈ انسٹیٹیوٹ فار ایتھکس، لا اینڈ آرمڈ کانفلکٹ کی ایک ریسرچ فیلو نے بتایا ہے کہ اس فہرست میں ممالک اور اداروں کو شامل کرنے کا بنیادی مقصد صرف ان کا نام لے کر شرمندہ کرنا ہے اور اس سے ان کو فوری طور پر قانونی مسائل کا سامنا نہیں ہوتا۔ تاہم ممالک انفرادی طور پر اس رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ اسے ہتھیار دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن اس فہرست میں شامل ہو جانے سے کسی بھی ملک پر کوئی پابندیاں عائد نہیں کی جا سکتی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کو اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک پہلے بھی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزد کر چکے ہیں اور غیر ریاستی عناصر کے طور پر رپورٹس میں ان کا حوالہ ان کی قانونی حیثیت کو متاثر نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ کی اس فہرست سے نکلنے کے لیے تنظیموں کو اقوام متحدہ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، ایک ایکشن پلان تیار کرنا ہوگا تاکہ اقوام متحدہ کے ساتھ ان پر عمل درآمد ہو اور بچوں کے خلاف مزید جرائم کو روکا جا سکے۔